جنگ جمل ہے، گھمسان کی جنگ ہے، اور کئی اعتبار سے گھمسان کی جنگ ہے۔ سامنے 4000 کا مسلمانوں کا لشکر ہے جو 1000 مسلمانوں سے لڑنے آیا ہے، مگر ان 1000 میں ایسے ایسے معتبر لوگ ہیں جن سے لڑنے کے لیے مولا علی فرماتے ہیں یہ میرے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا تھا۔ اتنی مشکل جنگ، یعنی یہ تلوار کی جنگ بھی تھی اور اعصاب کی جنگ بھی تھی، اعصاب کی جنگ بھی تھی، اور اس جنگ کو مولا نے کامیاب جیتا، کامیاب لڑا اور مکمل کیا۔ اس جنگ میں، گھمسان کی جنگ میں، ایک شخص نے آگے مولا کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا یا علی مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ جنگ کی کیفیت ہے، وہ آ کے کہتا ہے مجھے آپ سے سوال کرنا ہے، تو ایک صحابی کی آواز آئی یہ کوئی وقت ہے سوال کرنے کا؟ تو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی بولنے والے نے فوراً کہا اس کا حق ہے سوال کرنا۔ آزادی بیان، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ آزادی اظہار، اپنے عقیدے کا اظہار کرو، اپنے نظریے کا اظہار کرو، اس کا سب سے پہلا مروج مولا علی کی ذات۔ بولنے دو نا اسے، بات کرنے دو نا اسے۔ تم بات کرنے پر، بولنے پر پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے تم کمزور ہو۔ اگر تم مضبوط ہو تو کسی کے بولنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تمہارا نظریہ مضبوط ہے، تمہارا عمل مضبوط ہے، تمہارا عمل صحیح ہے، تم نے صحیح کام کیا ہے، تو پریشان کس بات پر ہو؟ بولنے دو اسے۔ یہ جو بولنے دو نا، اس کا حق علی نے دیا ہے۔ لیکن عزیزو تاریخ تو کچھ اور کہتی ہے، جو بول دے اور جس کے خلاف بول دے اگر وہ کمزور ہو تو پھر اسے زندانوں میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس پہ صعوبتوں کا شکار ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ میں پڑتا ہے۔ فرمایا بولنے دو اسے، اس کا حق ہے مجھ سے بات کرنا۔ کہنے لگا علی بتائیے اللہ ہے پر دلیل کیا ہے؟ ارے بھائی مسلمان ہیں نا سارے، تم مسلمان ہو تبھی تو آئے ہو نا جنگ میں، تمہیں اب تک نہیں پتا اللہ ہے؟ تو پھر ایک اور صحابی کی آواز آئی یہ کیا سوال کر رہے ہو؟ کوئی وقت ہے سوال کرنے کا؟ مولا نے فرمایا یہی تو سوال کرنے کا سوال ہے، اس سے اچھا تو سوال ہی نہیں ہو سکتا، اسے بولنے دو۔ اس لیے کہ اگر اللہ کو لوگوں نے پہچان لیا ہوتا نا تو علی سے جنگ نہ کرتے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ساری جنگیں ہوئی اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو ہی نہیں پہچانا، تبھی علی سے لڑ رہے ہیں۔ علی سے لڑ اس لیے رہے کہ یہ اللہ کو نہیں جانتے۔ فرمایا اس سے اچھا تو سوال ہی نہیں ہے، یہ بہترین سوال کر رہا ہے، میں بتاؤں گا اسے، اسی کیفیت میں بتاؤں گا۔ یہ حجت اللہ علی اہلہا، اللہ ہے پر سب سے بڑی دلیل علی ہے۔ اللہ ہے پر اللہ ہے، اس پر سب سے بڑی دلیل علی ہے۔ جو کعبے میں پیدا ہوا ہو جی، جس کا نام علی اللہ نے رکھا ہو، جس کے ہاتھوں کو ید اللہ اللہ نے بنایا ہو، جو دیکھنے لگے تو عین اللہ ہو جائے، جو بولنے لگے تو لسان اللہ ہو جائے، اللہ اکبر، جس کے چہرے کو دیکھیں تو اللہ کو دیکھنے کا ثواب ملے، جس کی کمر کو اللہ جنب اللہ بول دے، جس کے پیروں کو اللہ رجل اللہ بول دے، اللہ اکبر، جس کا پورا وجود اللہ 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 سے جڑا ہوا ہو وہی تو حجت اللہ ہوگا۔ سب سے بڑی دلیل اللہ کے وجود پر کہ اللہ ہے وہ مولا علی ہے، ورنہ جسے دنیا اللہ بولنے کو تیار ہے وہ اسی سے نفرت کرتا ہے جو اسے اللہ بولتا ہے۔ ایسے ایسے خطا کاروں کو علی مولا نے چھوڑ دیا، مگر نہیں چھوڑا تو علی کو اللہ بولنے والوں کو علی نے نہیں چھوڑا۔ بڑی بڑی غلطیاں کرنے والوں کو مولا علی نے معاف کر دیا، لیکن نہیں معاف کیا تو عبداللہ ابن سبا کو معاف نہیں کیا۔ مجھے کہنے دیجئے اسی مرحلے پہ یہ جملہ کہ تمہاری نیت خراب ہے، میں جن سے کہہ رہا ہوں وہ خود سمجھیں گے۔ تمہاری نیت خراب ہے کہ جو تم بار بار بولتے ہو کہ شیعہ عبداللہ ابن سبا کی پیدائش ہیں، پیداوار ہیں، عبداللہ ابن سبا نے شیعہ مذہب کو بنایا تھا۔
عبداللہ ابن سبا جس کو مولا علی نے جلانے کا حکم دیا، جس ائمہ اہل بیت نے اپنی بزم سے اس کے تذکرے کو ختم کیا، جس کا نام سن کے اہل بیت کو غضب اور غصہ آنے لگتا ہے، عبداللہ ابن سبا کی پیدائش ہے۔ ہم ساری شیعہ قوم کے معتبر لوگ کہتے ہیں عبداللہ ابن سبا کو ہم نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں تم عبداللہ ابن سبا کو مانتے ہو۔ ساری شیعہ قوم کہتی ہے کہ وہی 30 پاروں کا ہمارا قرآن ہے، یہ کہتے ہیں ان کا 40 پاروں کا قرآن ہے۔ بدنیتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ مگر مسئلہ مجھے پتا ہے کہ کہاں ہے، مسئلہ ہمیں پتا ہے کہ کہاں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ صدی تشیع کی صدی ہے، مستقبل شیعوں کا ہے، کل علی والوں کا ہے۔ اب یہ منہ چھپائیں گے، انہیں کہیں جینے کا موقع نہیں ملے گا۔ آ جاؤ اس سے پہلے کہ مولا صاحب و زبان کی تلوار چلے، آ جاؤ علی مولا کی بارگاہ میں۔ سب کو یہاں آنا ہے، سب یہیں آئیں گے، سب بالآخر مولائی بنیں گے۔ عبداللہ ابن سبا، سب سے زیادہ نفرت مولا علی کو اس شخص سے ہے جو مولا علی کو اللہ بولتا ہے، جو مولا علی کو رب بولتا ہے۔ جی، قید کے ساتھ اور اضافے کے ساتھ رب کا مطلب پرورش کرنے والے کے ہیں، پالنے والے کے ہیں، مگر مطلقاً اگر رب بولا جائے گا تو وہ مولا علی کو پسند نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ علی حجت اللہ ہے، اللہ ہے، پر حجت اللہ کا کیا مطلب؟ ہمارے یہاں علماء کو کہا جاتا ہے نا حجت الاسلام، وہ اسلام سمجھانے کے ذمہ دار ہیں۔ جو اسلام سمجھا نہیں سکے اسے حجت الاسلام لکھنا نہیں چاہیے، لکھوانا بھی نہیں چاہیے۔ حجت الاسلام وہ ہوتا ہے جو اسلام سمجھا سکے، یعنی اسلام کی حقانیت پہ دلیل دے سکے، اور حجت اللہ وہ علی ہے کہ جو اللہ ہے سمجھا سکے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔